الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي المامون إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم والدی و مرشدی و محترم فقراء الصام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، سیرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرنے سے قبل منقبت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. کاغذ قلم سے کیا لکھوں مدحت نظام کی، کاغذ قلم سے کیا لکھوں مدحت نظام کی، لکھی کتاب دل میں ہے سیرت نظام کی، لکھی کتاب دل میں ہے سیرت نظام کی. کاغذ قلم سے کیا لکھوں مدحت نظام کی، لکھی کتاب دل میں ہے سیرت نظام کی. اظہار کیا کروں میں حقیقت نظام کی، اظہار کیا کروں میں حقیقت نظام کی، مرضی خدا کی بن گئی حرکت نظام کی، مرضی خدا کی بن گئی حرکت نظام کی. اظہار کیا کروں میں حقیقت نظام کی، مرضی خدا کی بن گئی حرکت نظام کی. اہل نظر سے پوچھو فضیلت نظام کی، اہل نظر سے پوچھو فضیلت نظام کی، مہدی کا ہے ثبوت شہادت نظام کی، مہدی کا ہے ثبوت شہادت نظام کی. اہل نظر سے پوچھو فضیلت نظام کی، مہدی کا ہے ثبوت شہادت نظام کی. حق تھا جو حق نے لے لیا حق کی نگاہ میں، حق تھا جو حق نے لے لیا حق کی نگاہ میں، پہچان حق کی بن گئی رویت نظام کی، پہچان حق کی بن گئی رویت نظام کی. اور اس شعر پر خاص توجہ کا طالب ہوں کہ جس طرح مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہہ کر بلایا کرتے تھے، بھائی نظام کہہ کر بلایا کرتے تھے، تو شاعر نے بڑے بہترین انداز میں اسے شعر میں پیش کیا ہے کہ بھائی نظام کہہ کے پکارے ہیں جب امام، بھائی نظام کہہ کے پکارے ہیں جب امام، ہر مہدوی کے دل میں ہے الفت نظام کی، کے دل میں ہے الفت نظام کی. بھائی نظام کہہ کے پکارے ہیں جب امام، بھائی نظام کہہ کے پکارے ہیں جب امام، ہر مہدوی کے دل میں ہے الفت نظام کی. اور یہ مقطع پیش ہے جو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر شام جو لقب ملا ہے وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کو بتایا گیا. مہدی موعود علیہ السلام نے شاہ نظام
پیش کیا تو شاعر نے بڑا خوب کہا کہ حق سے ملا ہے وحدت آشام کا لقب، حق سے ملا ہے وحدت آشام کا لقب، اب کیا اسد بیاں کرے عظمت نظام کی، اب کیا اسد بیاں کرے عظمت نظام کی، حق سے ملا ہے وحدت آشام کا لقب، اب کیا اسد بیاں کرے عظمت نظام کی، کاغذ قلم سے کیا لکھوں متحد نظام کی، لکھی کتاب دل میں ہے سیرت نظام کی۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، آج جس ہستی معظم کی بہریاں مبارک ہے ان کا نام خلیفہ چاروں حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ اگر ہم نیچے دیکھیں گے تو آپ حضرت فقیر حضرت شیخ فرید شیخ شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ چونکہ آپ اس دور کے بہت بڑے ولی کامل تھے تو آپ انہی کی اولاد سے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا جو کنیت تھی وہ خداوند تھی۔ آپ جو ہے ایک ایریا کے بادشاہ تھے، وہ ایریا کا نام جو ہے آج بھی ہم اگر بنگالہ کی طرف جائیں گے، یو پی کی طرف جائیں گے تو وہاں پر جئیس جو مقام ہے آپ وہاں کے بادشاہ تھے۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کو آپ کے والد محترم کا منصب عطا کیا گیا، بادشاہت آپ کو دی گئی، تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہت لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کی عمر بڑی کم سینی کی ہے، جب تک وہ اہل شعور کو پہنچ جائے آپ اس منصب کو سنبھال لینا۔ محترم سامعین، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت کے منصب پر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ایک غیر ہندو راجا آپ کی سلطنت پر وار کرتا ہے، تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 18 سال کی ہے، کم سینی کی عمر ہے، آپ جوان مردی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے شکست فاس دے دیتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی ہے۔ محترم سامعین، روایتوں کے مطابق بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ جب بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 19 سال کی ہوئی، آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ اہل شعور کو پہنچے، تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو وہ بادشاہت کی منصب پر بٹھا دیتے ہیں اور حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، لوگوں نے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ آپ کے بھائی ابھی گدی پر بیٹھے ہیں، ابھی منصب سنبھالے ہیں، آپ یہاں پر رہ کر آپ ان کی نگرانی کریے، اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو انہیں روکیے ٹوکیے۔ تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بچپن سے یہ خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ خدا تعالیٰ کا دیدار کر سکے، خدا کو چشمے سر سے خدا کا دیدار کر سکے، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حج چلے گئے، مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کے علماء کرام سے ملتے ہیں، مشائخین کرام سے ملتے ہیں، علماء فضلہ تمام سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بیعت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے خدا کا دیدار کروا سکتے ہو؟ مجھے خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کیا آپ مجھے خدا کا دیدار کروا سکتے ہو؟ تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے خدا کا دیدار کرنا اور کروانا۔ تو محترم سامعین، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات شیخ الاسلام سے ہوتی ہے، جو کہ اس دور کے بہت بڑے پیر تھے، مرشد تھے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس لے کر ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے خدا تعالیٰ کا دیدار کروا سکتے ہو؟ تو قربان جائیے اس شیخ الاسلام پر سے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار کروانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی جو تمنا ہے، آپ کی جو پیاس ہے خدا کے دیدار کی، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی سے مٹ سکتی ہے، اور وہ ہستی مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اسرار یہ بتا رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا زمانہ آ گیا ہے، آپ ہند کی طرف روانہ ہو جائیے، یعنی ہندوستان کی طرف چلے جائیے، وہاں پر آپ کو مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لے آتے ہیں۔ آپ چاپانیر کے قریب، گجرات میں چاپانیر کے قریب سلیم خان کی مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں خان سرور کی مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ سلیم خان کی مسجد میں قیام
تھی جامع مسجد، وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کا قافلہ آ کر قیام کیا ہوا تھا. مہدی موعود علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے بیان قرآن کو سن کر سلیم خان سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. آپ دوڑتے ہوئے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ عرض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی نظام، آپ کو جس پیر کی تلاش تھی، جس مرشد کی تلاش تھی، وہ مرشد آ چکے ہیں. چاپانیر میں جامع مسجد میں قیام کیے ہوئے ہیں. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیم خان دونوں روانہ ہو جاتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے. جب شاہ نظام اپنے دائرے سے نکلے، سلیم خان کی مسجد سے نکلے مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے کہ اے سید محمد، ہمارا برگزیدہ بندہ ہماری راہ میں، ہماری یاد میں تم سے ملنے آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو اور ہم تک پہنچاؤ. جاؤ اس کا استقبال کرو اور ہم تک پہنچا دو. محترم سامعین، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ خلیفۃ اللہ کو حکم ہو رہا ہے. کس کا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائیے مقام شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوگا جنہیں خدا تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے جاؤ اور اس کا استقبال کرو. جب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں ذکر کا دم دیتے ہیں. ذکر کا دم کیسے دیتے ہیں؟ روایتوں کے مطابق، روایتوں میں یوں آیا ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اپنی جو ناک کی بیوی ہوتی ہے، جو کارنر ہوتا ہے، اپنی ناک کو شاہ نظام کی ناک کو لگاتے ہیں اور انہیں ذکر کا دم دیتے ہیں. ذکر کا دم دیتے ہیں. محترم سامعین، جیسے ہی آپ ذکر کا دم لیتے ہیں 3 دن تک آپ مستقر حالت میں رہے، جذبہ حق میں ڈوبے رہے. جب 3 دن کے بعد بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبے سے باہر آئے تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی آخری سانس تک شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی صحبت اختیار کیے رہے. محترم سامعین، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی وصال کے 30 سال بعد تک آپ باحیات رہے اور تبلیغ محبوبیت کرتے رہے. محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کاہا خنقار تشریف لے گئے، جو مقامات ہیں، جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے جو علماء تھے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ سید محمد جی، کہتے ہیں کہ سید محمد جی، آپ اٹھے بیٹھے دن رات خدا کو دیکھنے دکھانے کی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے دائرے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنے آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہو؟ تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اپنی ہاتھ کا جانب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی نظام نے اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہے. تو یہاں پر شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں. محترم سامعین، دائرے میں اور بھی صحابہ کرام موجود تھے. تمام نے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، مگر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا. تو آپ اندازہ لگائیے مقام و مرتبہ کیا ہوگا شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین، اب آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ لوگ خراساں کے سفر میں تھے، مہدی موعود علیہ السلام قافلے کے ساتھ خراساں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو رات ہو گئی. جنگل میں قیام کرتے ہیں. صبح ہونے کے بعد وہ جنگل سے آگے بڑھ جاتے ہیں. 3 مقامات آگے بڑھنے کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی نظام، آپ کی جو رفیق ہے وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کی جو دوست ہے، آپ کی جو دختر جو بیٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تب شاہ نظام کو یاد آتا ہے کہ میران جی، جب ہم جنگل میں قیام کیے تھے تو میں نے ایک جھولا بنا کر اپنی دختر کو وہاں پر سلا دیا، جھاڑ کی ٹہنی سے لٹکا کر وہاں پر سلا دیا. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی نظام، جاؤ اور اپنی دختر کو اپنے ساتھ لے آنا. محترم سامعین، مقام غور ہے، شاہ نظام سمجھ چکے تھے کہ جنگل بیابان ہے، میری دختر کو جانوروں نے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہوگا. مگر جیسے ہی مہدی موعود نے کہا کہ جاؤ اور اپنی دختر کو لے آؤ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حکم مہدی موعود علیہ السلام جاری ہو گیا ہے، اب میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ فوراً جاتے ہیں
جا کر دیکھتے ہیں تو ایک معاملہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ جھاڑ کی ٹہنی کے نیچے، جھولی کے نیچے ایک بڑا سا ہیکل سا شیر بیٹھا ہوا. شیر بیٹھا ہوا ہے. بندگی میں شاہ نظام کی جیسے ہی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ شیر اپنا سر نیچے جھکا کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں بیٹی صحیح سلامت ہے، دختر صحیح سلامت ہے. آپ انہیں لے کر جب واپس خراسان میں آتے ہیں تو قافلہ آگے بڑھ چکا تھا. آپ اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہر پتے پر سے، ہر جھاڑ پر سے آواز آ رہی تھی کہ حاذا مہدی، کہ مہدی ادھر سے گئی. جب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام وہ کیفیت کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نظام شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں، شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں. محترم سامعین، اس کے علاوہ جب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک مسجد میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے تو ایک بڑا پیارا معاملہ پیش آتا ہے. آج ہم پر اگر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ و شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ پر یہ بوجھ کیوں ڈالا، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں ڈالی. تو محترم سامعین، اب یہاں پر شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اسے غور سے سماعت فرمائیے. جب شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر آتا ہے اور شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگتا ہے. جب مریدین آگے بڑھ رہے تھے چھڑانے کے لیے تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک دیتے ہیں. 2-3 مرتبہ وہ وار کرتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. مریدین تمام لوگ بیٹھے ہیں مگر کسی میں جرأت نہیں ہے کہ مرشد سے سوال کر سکے. یہ ادب ہوتا تھا، یہ تعلیم ہوتی تھی ہمارے دائروں کی کہ مرشد سے فقراء کرام کیا عام انسان بھی سوال نہیں کرتا تھا ان معاملات میں. مگر جب تھوڑی دیر ہو گئی تو 2 لوگ آتے ہیں، فوجی کے لباس میں آتے ہیں، ایک بڑا سا شین تخت لے کر آتے ہیں. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دیا کہہ کر وہ دے کر چلے جاتے ہیں. مریدین سے رہا نہیں گیا. جب وہ تخت پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں شاہی پکوان بن کر آیا تھا، شیرینی پیش تھی. تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریدین نے سوال کیا کہ سرکار حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا مقام ہے؟ جب ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے تو ہم پر وار کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں شیرینی کھلائی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو یہاں پر بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ کی چوٹ شکر کی ہو. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مصیبت ہمیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم پر جتنے بھی مصیبتیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو ہمیں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے. ایک وقت تک وہ پریشانی رہے گی مگر ایک وقت کے بعد ہمیں راحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے گی. یہ مقام و مرتبہ ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. محترم سامعین، جب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تبلیغ کرتے کرتے ایک کفاروں کی بستی میں چلے جاتے ہیں، ندی پار کر کر جب آپ کفاروں کی بستی میں جاتے ہیں تو ایک عجیب معاملہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی مندر ہے اور اس مندر میں ایک تخت ہے، پلنگ ہے، اس پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور تمام لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی اتنی خدمت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اسے سونا بنانے کی ترکیب آتی ہے، یہ سونا بنانا جانتا ہے، ہم اس لیے خدمت کر رہے ہیں تاکہ وہ ترکیب ہمیں بھی بتا دے. تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جو عمارت ہے، جو مندر ہے، یہ ساری کی ساری مندر اگر میں سونے کی بنا دوں تو کیا تم لوگ مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا تم لوگ مہدویت قبول کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے سوچا اور کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مہدوی ہو جائیں گے. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سے وعدہ لیا اور اس کے بعد تھوڑی پیچھے ہٹ کر اپنی نظر کی ایک نظر اس مندر پر ڈالتے ہیں. وہ مندر جو پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی تھی، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑنے کے بعد ساری کی ساری سونے کی ہو جاتی ہے، ساری کی ساری مندر سونے کی ہو جاتی ہے. اب کفاروں نے یہ معاملہ دیکھا، وہ پریشان ہو گئے اور ان لوگوں نے وہ مندر کو توڑنے لگے، ساری کی مندر کو توڑنے لگے تاکہ وہ سونا اپنے پاس آ سکے. وہ لوگ مندر کو توڑنے لگے. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، مہدویت قبول کر لو گے. تو وہ لوگ اپنی
اپنی عادت سے باز نہیں آ رہے تھے، وہ مندر توڑنے لگ گئے۔ شاہ نظام سمجھ جاتے ہیں اور تھوڑی دور آتے ہیں، پھر سے اپنی ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہ مندر جو سونے کی بن چکی تھی پھر سے پتھر اور مٹی کی ہو جاتی ہے۔ تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ یہ مندر پھر سے پتھر اور مٹی کی ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے، محترم سامعین، غیروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے کوئی انہونی چیز دیکھی ہو تو اس انہونی چیز کرنے والے کو وہ لوگ اپنا خدا ماننے لگتے ہیں، اپنا بھگوان اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، ان لوگوں نے شاہ نظام کو اپنا بھگوان ماننے لگے۔ تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ندی پار کر کر آ جاتے ہیں اور اسے یہ حکم دیتے ہیں کہ اے ندی زوروں سے بہنے لگ جا۔ جب ندی زوروں سے بہنے لگ گئی تو کفار تھے وہ ندی پار نہیں کر سکے، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے کو واپس آ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ بڑی طویل ہے۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لگا کہ اس بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے 7 فرزندان عطا کیے تھے اور 7 کے 7 فرزندان حافظ قرآن تھے۔ ایک مرتبہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو، بچوں کو دائرے کے باہر لے جا رہے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی نظام کہاں جا رہے ہو؟ تو شاہ نظام نے فرمایا کہ مجھے میرے ذکر اللہ میں ان کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے، اسی لیے میں انہیں دائرے کے باہر چھوڑ رہا ہوں۔ تو بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی نظام انہیں دائرے کے باہر مت کرو بلکہ انہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ، انہیں بھی بٹھاؤ، انہیں بھی ذکر اللہ کی تعلیم دو تاکہ یہ بھی ذکر کر سکے اور تمہارے ساتھ جنت میں رہ سکے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔